یہ امریکہ میں نے سن 78 میں دیکھا ہوا ہے۔ تو سن 78 میں ہم یہاں آئے تھے، ایک فلم تھی یہاں سے وہاں تک کمال صاحب کی، ہم آئے تھے نیو یارک میں، کینیڈی ایئرپورٹ پہ ہوتے، لنڈن سے آئے تھے، لنڈن میں شوٹنگ کر کے پھر یہاں، تو وہاں سے پھر بفلو گئے، بفلو سے پھر نیاگرا فال، وہ پل تھا وہ کراس کیا، ویزا نہیں تھا اس زمانے، آج کل سنا ہے ویزا ہے کینیڈا کا۔ ٹرک ڈرائیور یمد ٹرک ڈرائیور یمد ٹرک ڈرائیور یمد ٹرک۔ فلموں سے آپ کا تعلق رہا، ڈرامہ سے آپ کا تعلق رہا، یہاں پہ آپ کبھی سینما گئے، کبھی تھیٹر گئے؟ نہیں، کبھی نہیں گیا، نہ کبھی شوق ہوا مجھے، اور نہ کبھی دل نے چاہا کہ میں جاؤں، کیونکہ ہمارا تعلق ہی فلم سے ہے، ہماری انڈسٹری تو بند ہو گئی، تو کسی اور کی کیا فلمیں دیکھیں گے؟ تو میں نے ابھی تک نہ تھیٹر گیا ہوں، نہ سینما گیا ہوں، نہ کہیں اور گیا ہوں۔ پشاور میں میرا پشتو سے زیادہ تعلق رہا، اردو میں بھی میں نے بہت زیادہ کام کیا، تو سب سینما بند ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ گئے، وہاں تو اچھا ہوا کہ ہم ایک اچھے پیریڈ میں آئے تھے، گولڈن پیریڈ۔ اچھا، اتنے ورسٹائل آپ نے رولز کیے، اور تقریباً 500 موویز میں اردو، پشتو، سب سے زیادہ پشتو موویز میں آپ نے کام کیا، پنجابی موویز میں بھی آپ نے کام کیا۔ اگر ہم پشتو فلموں کی بات کریں تو وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اب رائٹرز نہیں ہیں، ڈائریکٹرز نہیں ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے؟ میرے اپنوں سے بھی اور پرایوں سے بھی، جتنے بھی ہمارے اپنے بچے ہیں یا اور بچے ہیں ہمارے ملک کے، پاکستان فلم انڈسٹری میں اب یہ وقت نہیں ہے آنے کا، جو اچھا پیریڈ تھا، گولڈن پیریڈ، وہ ہم نے گزار لیا ہے۔ پاکستان کی انڈسٹری اتنی بڑی انڈسٹری تھی کہ اس زمانے میں میرے خیال میں جتنی زیادہ فلمیں پاکستان باہر بناتے تھے اور سب میں ہوتا تھا۔ استنبول گیا ہوں، نیپال گیا ہوں، جاپان گیا ہوں، کینیڈا گیا ہوں، انگلینڈ گیا ہوں، اور سری لنکا گیا ہوں، کتنے ملک میں نے دیکھے، کچھ بھول گیا ہوں۔ اتنی اچھی انڈسٹری تھی وہاں کی، قابل لوگ تھے، قابل ترین کیمرہ مین، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ایکٹر، ہر چیز ماشاءاللہ۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اب بھی، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہا۔ اب میں اپنے بچوں کو کبھی بھی فلم میں نہیں لاؤں۔ تو آپ کے سب بچوں میں صرف ارباز خان آ گیا ہے، ارباز خان باقیوں کو شوق نہیں تھا؟ نہیں، باقی نہیں، ارباز خان بھی بائی چانس آ گیا، وہ تو اتفاقاً سعید نور آیا تھا میری طرف، تو ارباز کو دیکھ کے اس زمانے میں وہ فلم بنا رہا تھا گھونگھڑ، کہنے لگا یار آصف میں نے اس کو لینے، میں نے کہا نہیں یار شاہ جی یہ بیچارہ سادہ آدمی ہے، کیونکہ ارباز کی ماں جو تھی نا وہ صرف قرآن شریف پڑھی تھی، نہ پڑھی لکھی تھی، کچھ نہیں، اور بچوں کو اس نے نمازی پرہیزگار بنا۔ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے، فلموں کا شوق آپ کو کب ہوا، اور کیا آپ کی فیملی میں کوئی تھا آلریڈی؟ یہی تو افسوس ہے کہ میری فیملی میں کوئی سیٹی نہیں بجا سکتا۔ ایک دفعہ ہم حجرے میں بیٹھے ہیں تو ہمارے رشتہ دار سارے، ایک آدمی کہتے یار اس گاؤں میں ایسا آدمی بتاؤ جو سیٹی نہ بجائے، تو میں نے کہا یار سیٹی ہم بچے ہیں دیکھو بجاتے ہیں، کون نہیں ہر آدمی بجائے، کہتے بجاتے ہوں گے لوگ لیکن ایک آدمی یہ نہیں بجاتا، وہ میرے والد صاحب کا ذکر کیا انہوں نے، سادہ آدمی تھا، اور میں دیکھو ایکٹر ہوں، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ میری فیملی میں کوئی فلم میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، نہ میرے بھائی، اب بھی میرے بھائیوں نے اگر 2-3 فلمیں میری دیکھی ہوگی تو دیکھی ہوگی ورنہ نہیں، تو ارباز بائی چانس آ گیا، میں نے کہا چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اپنا بتائیے کیسے آئے آپ فلموں میں؟ میں بچپن سے ہی مجھے فلموں کی بڑی لگن تھی، اور فلمیں میں دیکھتا تھا اسکول سے چھپ کے، کلاس میں کھڑکی کھلی ہوتی تھی، اس زمانے میں یہ بار نہیں لگے ہوتے تھے، یہ جو لوہے کے لگتے ہیں نا جال وال، میں جمپ کر کے سینما میں 2 آنے کا ٹکٹ تھا، مجھے یاد ہے 2 آنے آنا ایک گھر سے ملتا تھا تو دوسرے دن فلم دیکھے، تو دلیپ صاحب کی فلمیں میں نے دیکھی تھی، ہاں جی وہ مجھے بہت پسند آئی، میں نے کہا یار میں یہ آدمی بنوں گا، اور پھر میں اسٹرگل میں رہا۔ پھر میری یہ ہے کہ آپ کی اگر ایک چیز کی چاہت بہت زیادہ ہو تو وہی آپ کے اوپر سوار ہو جاتے، تو میں بالکل دلیپ کی شکل، وہی بال، اسی طرح، مطلب کبھی کبھی مری میں سن 60 میں پھرتے رہتے تھے تو پیچھے سے لڑکیاں آواز دیتی تھیں دلیپ صاحب جا رہے، دلیپ صاحب، وہ کہ وہ مذاق کر رہے تھے لیکن شکل ایسی تھی، تو دلیپ صاحب میرے فیورٹ ایکٹر تھے اور بہت بڑے فنکار تھے وہ، تو اس کی وجہ سے میں فلم میں آیا، پھر میں اسٹرگل کرتا رہا، اور اس طرح پھر اسٹرگل یوں ہوئی کہ ہمارے گاؤں میں شوٹنگ ہو رہی تھی ایک،
تو وہاں پر یہ لوگ آئے تھے، لالا شدیر، شمیم آرا، اور بڑی مشہور فلم تھی فرنگی ہماری، وہ گانا وانا پکچرائز کر رہے تھے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو وہاں ان کی لڑائی ہو گئی وہ پٹھانوں سے. تو میں اٹھا، میں نے ان کا تصفیہ کر دیا. تو ان سب نے میری بڑی عزت کی، کھانے پہ پھر بلایا. اس میں ساکی صاحب مرحوم بڑے اچھے آرٹسٹ تھے، وہ 17 زبانیں جانتے تھے. اس سے دوستی ہو گئی. پھر وہ مری میں جا رہا تھا روڈ پر، آواز آئی آصف. میں نے دیکھا تو محمد علی صاحب اور ساکی صاحب وہ دونوں آ رہے تھے. محمد علی صاحب بالکل ینگ لڑکا تھا، اس کو میں نہیں جانتا تھا، کیوں فلموں میں تھا نہیں. ساکی صاحب نے انٹروڈکشن کرایا کہ یہ محمد علی، چراغ جلتا رہا میں کام کر رہا. محمد علی صاحب سے دوستی ہوئی. پھر یوں سن 70 میں پشتو فلموں کا آغاز ہوا. یوسف خان شیربانو، لاہور کی پہلی فلم جو تھی موسیٰ خان گل مکئی، تو وہ محمد علی صاحب نے ساکی صاحب کو کہا یار تم پشاور جا رہے ہو، آصف وہ ہمارا دوست ہے اس کو بلاؤ. اس کے لیے میں نے بات کی. رحیم گل صاحب ایک رائٹر تھے، پروڈیوسر بھی. تو میں آیا، پھر اس طرح شروعات ہوئی اس کی. لیکن وہ جو ہماری پہلی فلم تھی نا، وہ نہ لگ سکی، در خیبر درمیان میں شروع ہو گئی. وہ فلم لگی، وہ بڑی ہٹ گئی. اس کا میوزک بڑا اچھا تھا، اور وہ پرانی کہانی تھی انگریزوں کی زمانے کی. ممتاز علی خان صاحب ڈائریکٹر تھے، اس کی پہلی فلم تھی اس کی. ہم سب کی تقریباً وہ پہلی فلم تھی. اس نے مطلب کمال کر دیا، بڑی ہٹ ہو گئی. خیبر گل میں توز مونگا شان دے مونگا پختانے اوپر وطن مزان قربان دے. آپ کی ایک فلم تھی وہ کابل میں کافی ہٹ ہوئی، افغانستان میں.